بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اسلامک سٹڈیز IS 401 اس کے کورس میں آج ہمارا لیکچر ہے حدیث نمبر 11۔ یہ ہمارا یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیز میں جو سلیبس جو پریسکرائبڈ ہے اس کے تحت یہ حدیث نمبر 11۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یجاء بالرجل یوم القیامہ، قیامت کے روز ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر نکلی ہوں گی، اور وہ انتڑیوں کو پکڑ کر اس طرح چکر لگائے گا کطحن الحمار، جس طرح کہ گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے، اور اس کو لوگ کہیں گے الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہی عن المنکر، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا کہ میں آپ کو نیکی کا حکم تو دیتا تھا، ولا آتی ہی، اور خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں برائی سے تو روکتا تھا لیکن خود برائی سے نہیں رکتا تھا۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اس حدیث کا جو تھیم اس کا ہے نیکی کا حکم اور برائی سے ممانعت، یہ حدیث کا ہے تھیم۔ اب مختصراً یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہماری امت کو، اس امت محمدیہ کو قرآن کریم میں بہترین امت کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، یعنی ہم لوگ امت محمدیہ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور تمہاری برتری کا معیار، بہتری کا معیار یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ گویا ہماری برتری کا معیار اس اعتبار سے ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ گویا یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہمارا بنیادی طور پر تھیم ہے۔ ہمارا امت محمدیہ میں فضیلت کا باعث ہونا، سپیریئر ہونا، اور تمام اقوام عالم میں ہمارا برتر ہونا، اس کی بنیاد ہے ایک، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اگر ہم اس اپنے شعار کو، اس منہج کو، اور اپنے اس جو میتھڈ آف سپیریارٹی ہے یا پرنسپل آف سپیریارٹی ہے، اس کو مینٹین نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم پھر اللہ کے مقرب اور اعلیٰ ترین بندے پھر نہیں رہیں گے۔ اب حدیث میں جو سمبولک شخص کا تذکرہ کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ جہنم میں ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوں گی، اور پچھلے زمانے میں جب کنویں سے پانی نکالتے تھے تو چکی جو تھی، پن چکی، اس سے نکالتے تھے، پانی والی چکی گھومنے والی راہٹ کے ذریعے، تو جانور گھومتا تھا جس طرح آج کل کولو کا بیل جو ہے وہ گھومتا ہے اور تیل نکلتا ہے، اس طرح تو وہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی آربٹ میں گھومتا رہتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسا ماحول پیدا کریں گے، اس سے لوگ کلام کریں گے کہ بھئی تو ادھر انتڑیاں پکڑ کر ہولڈنگ یور انٹیسٹائنز، آپ جو ہے انسرکلنگ کر رہے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہے گا یار مسئلہ یہ ہے، میں تمہیں تو نیکی کا بڑا حکم دیتا تھا اور لیکن خود نہیں کرتا تھا، برائی سے بڑا روکتا تھا لیکن خود کرتا تھا۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل کتنا برا لگا کہ خود نیکی کا حکم دینا اور عمل نہ کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث میں دو باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ایک تو نیکی کا حکم برائی سے روکنا، دوسرا پھر یہ ہے اس پر عمل کرنا۔ اگر عمل نہ کیا تو پھر ہمارا جو سپیریارٹی کا پیٹرن ہے وہ کسی کام جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوف، کہ تم نیکی کا حکم ضرور دو گے،
وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم برائی سے ضرور روکو گے۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسا عذاب مسلط کر دیں گے کہ تم اللہ سے دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ دعاؤں کو قبول کروانا، اس کا بھی ایک بہترین اصول یہ ہے کہ اپنے نیکی کے حکم کو برقرار رکھنا اور برائی سے روکنے والے عمل کو برقرار رکھنا، یہ ہماری سپیریارٹی کا معیار، اس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ایک بڑی اہم حدیث ہے، معروف حدیث ہے کہ قیامت کے روز ایک ایسے شخص کو بھی لایا جائے گا کہ جو اللہ کے حضور پیش ہوگا اور وہ قاری قرآن عالم ہوگا، شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا، 3 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں عالم قرآن، قاری قرآن، یعنی وہ کہے گا میں نے اس لیے قرآن پڑھا اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ کہیں گے نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا کہ تجھے قاری کہا جائے، عالم کہا جائے، اب وہ کہہ دیا گیا، اب تجھے گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم میں گرایا جائے گا۔ تو بنیادی ہمارا اصول یہ ہوا کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ ایک معیار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف نیکی کا ہی حکم دیتے جائیں، کلمے کی فضیلت بیان کرتے جائیں، فلاں چیز بیان کرتے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا ہے توحید سے، توحید سے آغاز کیا اور ساتھ یہ کہا کہ آپ لات منات عزا کو چھوڑ دیں، بتوں کو چھوڑ دیں، شرک نہ کریں۔ آپ نے ان کو غلط کام سے ساتھ روکا، تو ہمیں بھی جہاں پہ سچائی کی تلقین کرنی چاہیے، نماز کی تلقین کرنی چاہیے اور اچھے کاموں کی تلقین کرنی چاہیے، وہیں پہ ہمیں لوگوں کو گالی گلوچ سے روکنا چاہیے، جھوٹ سے روکنا چاہیے، کم تولنے سے روکنا چاہیے، جھوٹی قسمیں کھانے سے روکنا چاہیے، بددیانتی سے روکنا چاہیے، ہر غلط کام سے ہمیں روکنا چاہیے تاکہ ہمارا حدیث پہ عمل ہو۔ باقی عزیز طلبہ جو آپ کو نوٹس دیے گئے ہیں، آپ کی آن لائن چیزیں پڑھی ہیں، اس کو دیکھیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔